لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته الأبصار الناظرين وعجزت عن نعمه الأفهام الواصفين. صل على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم وخذلهم من الآن إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وقول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد فرمایا صاحب عالم درجہ پال فرمایا مالک ہے مخلص معاتا فرمایا مولا کائنات امیر المومنین مولا کائنات اس بار اور شکست فرمان خدمت میں آپ کی مجلس کا آواز ہے. اپنی مجلس میں ہوئے نزدیک حدیث میں مولا کائنات نے ایک شخص کے اظہار کے تعجب کے جواب اس فعل کو انجام دیتے ہوئے ارشاد ہے. یہ واقعہ ہے کہ جو ائمہ کی زندگی میں معصومین کے ساتھ الگ الگ پیش آیا اور ایسے افعال اکثر حیات ائمہ میں دیکھے. واقعہ یہ حج کے دنوں کا واقعہ. اس بات سے آپ خدمت میں مجلس کی آواز کا ارادہ اسی لیے کیا تو ہم لوگ بھی حج کے دنوں میں قریب. تو اگر کچھ بحث اس بات پر کی جائے کہ بھئی حج کے معنی ہے حج کیسے گئے روٹ اس کی ہے جین جین ہے لفظ بنا حج اسی سے لفظ بنا حج اسی سے لفظ بنا حجت. جس روٹ سے حج بنا اسی روٹ سے حجت بھی. حج کے معنی ہے اس کے ارادہ کرنے کا. جب کوئی دل میں ارادہ کرتا ہے تو جس چیز کا اس نے ارادہ کیا اسے حجت ارادہ کرنے کو حج ہے. طواف کعبہ حج کو حج سے یہ کہا گیا کیونکہ جب کوئی انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کیا اسی لیے اسے حج کہتے ہیں. یعنی آپ کی جب نیت بن جائے تو اسے حج کہتے ہیں. اور حجت کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی نیت میں کسی کا ارادہ کر لیا تو جس کا آپ نے ارادہ کیا تو آپ کی حجت. اسی لیے جب دو لوگوں میں بحث ہوتی ہے تو درمیان میں یہ لوگ چلتا رہتا ہے کہ بھئی اب آپ بیکار کی حجت میں یہ لفظ اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ دو لوگوں میں مباحثہ ہو گیا اور ہم ہارنے لگے. بحث ہم ہار گئے
تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ایسی جسے پیش کر کے ہم سامنے والے سے جیت جائیں. ایسی ہمارے پاس کوئی دلیل. بغیر اس دلیل کے اگر ہم بحث کو جاری رکھیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ بیکار ہیں، حجت نہیں. لیکن اگر مان لیجیے کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے، کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس کے پیش کرنے سے بحث کا رنگ بدل جائے گا، ہارنے والا جیت جائے گا. جیسے کوئی ہوتا ہے جج کے سامنے انہوں نے اپنی دلیل دی، انہوں نے اپنی دلیل دی، یہاں سے وہاں لڑائی چلتا ہے. تو جب آپ اپنے کیس کو جیتنے کے لیے کسی دلیل کا ارادہ کرتے ہیں، اس دلیل کو حجت کہا جاتا ہے. جب آپ اپنے غالب آنے کے لیے کسی دلیل کا ارادہ کرتے ہیں کہ اس دلیل کے ذریعے سے غالب آؤں گا، اس دلیل کو حجت کہا جاتا ہے. تو جب یزیدیت نے، ابلیسیت نے، باطل طاقتوں نے توحید کے اوپر حرف اٹھانے کی کوشش کی، تو اللہ نے اپنی توحید کے معاملات میں غلبے کی خاطر جس دلیل کا ارادہ کیا، اس دلیل کو حجت اللہ ہے. اس دلیل کو حجت اللہ ہے. یعنی بے نیاز پروردگار اپنے معاملے میں غالب آنے کے لیے جس کا ارادہ کرتا ہو اسے اللہ کی حجت کہا جاتا ہے. تو اب اگر حجت اللہ کے سامنے آنے کے بعد کوئی جیت جائے تو یہ حجت کی ہار نہیں ہوگی، اللہ کی ہار ہوگی. کیونکہ اللہ کو ہرایا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے حجت اللہ کا سامنا کیا بھی نہیں جا سکتا. نہ میدان جنگ میں، نہ سخاوت میں، نہ شجاعت میں، نہ علم میں، نہ حکمت میں، نہ اخلاق میں، نہ کردار میں، کسی بھی چیز میں ان پر غالب نہیں آیا جا سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے غلبے کی نیت کا ارادہ ہے. اسے حجت اللہ ہے. اسی حجت اللہ کی یاد کی خاطر اللہ نے جس عمل کی طرف بندوں کو اپنے گھروں سے بہت دور بلایا ہے، اس عبادت کو حج کہتے ہیں. یعنی اگر حجت اللہ کو یاد کرے بغیر کوئی واپس آ جائے تو اس نے کبھی حج انجام دیا اس کو حاجیوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، حجت کی یاد کے بغیر واپس پلٹ رہا. اسی لیے اللہ نے صحن کعبہ میں علی کو اتار کر مجبور کر دیا ہر ایک کو کہ چاہے خوشی سے ہو یا چاہے ناراضگی سے، لیکن کعبے کو دیکھنے کا تو علی ضرور. حج یعنی حج کا مطلب ہے اللہ نے قربانی کو یاد رکھنے کا ایک سلسلہ قائم کر دیا. اسے قربانی اتنی پسند ہے کہ وہ قربانیوں کو بھلانے نہیں دیتا. یعنی حج سے ہمیں سمجھ میں آ رہا کہ بھائی ہوا کیا، باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کی نیت کی تو باپ کا خلوص تھا، باپ کی قربانی کی تھا. بھائی قربانی کی جن کا خلوص تھا تو اللہ کو قربانیاں اسی اتنی پسند ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی قیامت تک ابراہیم کا نام زندہ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قربانی کی.
اور ہمیں قربانیاں پسند ہے اور ہم قربانیوں کو مٹنے نہیں دیں. یہ اللہ کی سنت ہے. جبکہ واقعے کو غور سے دیکھا تو اسماعیل ذبح بھی نہیں. خنجر پہلے ہی ابراہیم نے پھیرا لیکن بیٹے کی جان نہیں دی. قربانی کی نیت تھی مگر قربان ہوئے. صرف نیت قربانی کی وجہ سے جب حج کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا تو پھر جہاں کربلا کے میدان میں بھرے ہوئے گھر کی قربانی دی گئی اسے کیسے مٹنے دے گا. تو ہر سال حج کی اس یاد کے ذریعے سے پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ ذکر حسین کبھی رکنے والا نہیں ہے. جیسے طواف کعبہ نہیں ہوتا ویسے حسین کی عزادہ بھی نہیں ہوتی. آپ جا کر اگر دیکھیں تو حرم میں یا ارکان حج میں ارکان عمرہ میں ان تمام چیزوں میں سوائے حسین کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. جتنی قربانیاں ہیں جتنا ابراہیم کا نام لیا جاتا ہے اسماعیل کا نام لیا جاتا ہے لیکن آپ جب جا کر وہاں کھڑے ہو جائیں گے جدھر بھی آپ سوائے حسین میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. اللہ نے اپنے حج کو حسین کی زیارت کی تمہید بنائی. کوئی پہلے اپنی زندگی میں 1000 حج کرے پھر ایک مرتبہ حسین کی زیارت کا سوچے. کیونکہ کربلا کو سمجھنا بشر کے بس میں نہیں اور کربلا کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا جس کے مزاج میں قربانی نہیں ہے. اگر انسان سیلفش خود غرض ہے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کا مزاج رکھتا ہے تو نہ اسے حج سمجھ میں آئے گا نہ اسے کربلا سمجھ میں آئے گا. بھئی کون کربلا سمجھے گا جب حج ہی سمجھ میں نہیں آیا تو جہاں قربانی شروع ہو رہی تھی تو آغاز سمجھ میں نہیں آیا تو منزل منتہا کا سمجھ میں آیا کہاں قربانی معراج کو پہنچ گیا. اسی لیے اللہ نے مزاج میں قربانی کے جذبے کی خاطر حج کو واجب کر دیا تاکہ حج کو تمہید بنا کر کوئی حسین کی زیارت کو لائے. جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں اسی لیے کہ وہ اپنی عبادت کے ذریعے سے عبادت کرنے والے کو اہل بیت کے قریب لے جانا چاہتے ہیں. اس کے سوا عبادت کے پیچھے کوئی ایسے ہی ایام میں جب ایک شخص امام جب کے ساتھ کعبے کے قریب پہنچ گئے. بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں اظہار تعظیم کے اعتبار سے. اس نے کہا مولا دیکھیے کتنے لوگ حج کو آ رہے ہیں بے شمار لوگ حج کرتے ہیں اتنا مجمع حج کی بات. مولا نے اس کی طرف دیکھا ایسا سمجھتا ہے یہ سب حج کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کہا کہ تو میری ان 2 انگلیوں کے درمیان سے ذرا دیکھ. اس نے مولا کے دونوں انگلیوں کے درمیان سے دیکھا تو جو اب تک انسانوں کا مجمع نظر آ رہا تھا ایک دم سے سب کے سب اسے جانور نظر آ گیا. وہ حیرت پڑ گیا مولا انسان کہاں ہے یہ سب جانور ہے. کہا یہ سب اسی لیے جانور ہے کیونکہ کعبے کو
کو دیکھنے کے باوجود، حج کا ارادہ کرنے کے باوجود جو حجت اللہ کو نہیں پہچانتا ان کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جاتا، ان کا شمار انسانوں میں نہیں کیا۔ اللہ کے نزدیک وہ حیوان ہے، کیونکہ اس نے حج کا ارادہ کیا، حجت اللہ کو نہیں پہچانا۔ اسی وجہ سے کہ جب رسول اکرم حج کر کے پلٹ رہے تھے تو انسان اور جانور میں تمیز ہو جائے اس کی خاطر غدیر کے میدان پہ قیام کرتے ہیں۔ اور جب حجت اللہ کا اعلان کیا تو پتا چلا جنہوں نے علی کو پہچانا صرف وہی رسول کے ساتھ حج کر کے آئے۔ باقیوں کو پروردگار عالم نے کافرین کر کر دے گا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ بے شک اللہ کافروں کے قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ لیکن آیت کا معنی کہ بھئی جب سب کے سب حج سے پلٹ رہے ہیں، سب مسلمان ہیں، تو کافروں کا تذکرہ کر دیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے لوگ جو حجت اللہ کو نہیں پہچانتا اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ لیکن اسی واقعے کے درمیان میں جو موضوع عجیب چھڑ گیا وہ ہے کہ امام نے اس حقیقت کا دیدار اسے اپنی دو انگلیوں کے درمیان سے کرایا۔ تو ہمیں سمجھنا آنے لگا کہ نظر آنے کو محض انگلی ہوگی، لیکن اس میں بہت سارے معجزات دکھانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسے کئی واقعات رسول اکرم نے جب ام المومنین جناب خدیجہ اس دنیا سے جا رہے تو اس وقت اپنی انگلیوں کے درمیان سے لکھا، جب شہزادے نے کربلا کے میدان میں اپنی بہن کے دیدار خارج آ رہی تھی تو حسین نے اپنی انگلیوں کے درمیان سے لکھا ہے۔ کون سی نام آپ کے ذہن؟ یہ اس کا نام ہے مصباح، جیسے سب بابا کہتے تھے پہلے، لیکن بعد میں مصباح اور یہ مصباح، ان دونوں کے درمیان جب بھی کسی نے بھی لکھایا انہی دو انگلیوں کے درمیان اس وقت بھی جب امام نے دیدار کرایا تو انہی دو انگلیوں کے درمیان ان دو انگلیوں کا بہت بڑا کردار چل رہا ہے۔ ان کے درمیان سبابہ مصباح اور وسطیٰ کے درمیان سے دیدار کرا، لیکن یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ کیوں ان دو انگلیوں کے درمیان ہوتے 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 جب آج اب اس دور میں پہنچ گئے اور انسان آہستہ آہستہ جسم پر اسٹڈی کرتے کرتے ترقی کر رہا ہے تو وہ آسنوں کے اوپر ایکسرسائزز ہوتی ہیں الگ الگ جن کے اعتبار سے آپ کے لیے کوئی فائدہ ہو، تو جن لوگوں کی نگاہیں کمزور ہیں اگر وہ اپنی آنکھوں کی روشنی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو جو ایکسرسائز انہیں بتائی گئی وہ انہی دو انگلیوں کی ہے، اور کہا گیا کہ اگر اس طرح انگلیوں کو ہلاتے رہیں گے تو اس کی کثرت کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ تو اب یا تو دنیا کو یہ ماننا ہوگا کہ 1400 سال پہلے ان ہستیوں کو ان انگلیوں سے دیدار کی حقیقت کا علم تھا، یا دنیا کو یہ ماننا ہوگا کہ کیونکہ انہوں نے ان دو انگلیوں کے درمیان سے دکھایا تھا تب سے آنکھوں کی روشنی ان انگلیوں سے جڑ چکی ہے۔ کیوں چلے؟ لیکن اچھا دیکھیے باتیں پوری بھی رہ جاتی ہیں۔ نام آپ کو یاد ہے؟ کیا نام ہے؟ ان کو کہا کہ ہوتا ہے یہ بنسا یہ خنسا یہ ابہام۔ تو جب آدم
خواہشی کے پروردگار میں بھی اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نور کی وجہ سے مجھے سجدہ کیا گیا۔ تو اللہ نے نور انوار تمجدن کو آدم کی انگلیوں سے ظاہر کیا، اور وہ سلسلہ آدمیت میں آگے بڑھا۔ تو کہاں سے گیا؟ یہ ہے مصباح رسول اکرم کو نور، اس سے مستعصم والا بن سر سے شہزا کی مولانا، اور اس سے امام حسن مصطفیٰ نور حسین کو اللہ نے ابہام سے ظاہر کیا۔ تو آدم کا ہاتھ چمکتا تو پھر اس نمبلیوں سے روشنی نکلتی۔ تو اب زمانے میں لائٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو رات اگر ہو جائے تو آدم اسی نور سے راستہ دیکھا کرتے، چاہے وہ آخرت کا معاملہ ہو یا چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، ہدایت یہی پانچ کی عادت ہے۔ لیکن چونکہ اس نور سے، انگوٹھے سے، کیونکہ نور حسین ساطع، اسی لیے اس انگوٹھے کا رشتہ پیاس سے جڑ گیا۔ آپ نے اپنی یعنی یقین ممکن ہے، لیکن کتنے سالوں سے پتا نہیں، اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی 7,000 6,000 7,000 سال تو ابراہیم ہو گئے۔ اب آدم کو کتنے ہو گئے پتا نہیں، لے لیجیے کم سے کم منیمم بھی لے لیجیے 10,000 سال۔ کوئی چیز 10 دن نہیں چلتی، 1 مہینہ نہیں چلتی آگے، لیکن یہ آدم سے لے کر اب تک چل رہا ہے، چونکہ نور حسین انگوٹھے سے ظاہر ہوا، اسی لیے پیاس کا رشتہ انگوٹھے سے جڑ گیا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ پانی کیسے مانگتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ نے یوں کہا تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، کیونکہ پیاس کا رشتہ حسین سے جڑا ہوا ہے، اور حسین کا نور اس انگوٹھے سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے انگوٹھے کا اشارہ پیاسے ہونے کی دلیل ہو گیا۔ یعنی اب اس کے احسان کے کیا کہنے، دنیا سے خود پیاسا چلا گیا، لیکن جس مقام پر نور ظاہر ہوا اس سے سارے پیاسوں کی پیاس بجھاتے ہوئے رہ گیا، ہے نا؟ تو ایک منظر دنیا میں پھیل گیا، لوگوں کے نصارہ میں سب حمزہ وغیرہ کا جو ہے وہ اسی سے پیاس بجھ جائے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے انگوٹھا چوسا تھا، کیونکہ جب انہیں پیاس محسوس ہوتی ہے، جب انگوٹھے کو منہ میں رکھتے ہیں تو پیاس ختم ہوتی ہے۔ اب جس ذات سے یہ انگوٹھا منسوب ہو گیا، بغیر کسی مذہب و ملت کی سرحد کے، جس قوم کے بچے نے انگوٹھے کو منہ میں رکھا اس کی پیاس بجھ گئی۔ اسی لیے ہمارے پاس بزرگوں میں کہا جاتا کہ بھئی اس عادت کے اوپر بچوں کو مارنا ہے، سنا ہے نا؟ انگوٹھا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اس عادت پہ مارنا نہیں۔ وہ اسی لیے چونکہ یہ حسین کی طرف سے انتظام ہے کہ اگر پانی نہ میسر ہو کہیں قریب میں تو انگوٹھے کو منہ میں رکھ کر پیاس بجھانی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات صرف انسانوں میں نہیں، کچھ روایتیں مرسل اعظم کے لیے یہ ہے کہ رسول اللہ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، جب انہیں پیاس لگتی تھی تو وہ اپنے انگوٹھے کو دہن میں رکھ لیتے تھے، اور ان کے انگوٹھے سے شہد کی اور دودھ کی نہر جاتی ہے۔ یعنی انگوٹھا حسین سے منسوب ہے،
رسول کو پیاس لگ رہی ہے بس انگوٹھے کو ذہن میں رکھا جس ذات سے یہ انگوٹھا منسوب تھا اس کی تاثیر میں شہد اور دودھ کی نہر کو جاری کر دیا. تو یعنی اگر اس کم سنی میں یعنی 6 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے سن میں اگر غذا نہ ملے تو زندگی آگے نہیں بڑھتی کیونکہ انگوٹھے سے رسول کی غذا پہنچ جاتی تھی اور اس سے ان کی زندگی آگے بڑھ رہی تھی. اور کیونکہ وہ انگوٹھا حسین کے نام سے منسوب تھا تو ہمیں حدیث کا آدھا حصہ سمجھ میں آیا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ میں حسین سے یوں ہوں کہ حسین کے نام کے سبب سے مجھے میری غذا مل رہی تھی. اگر یہ انگوٹھے سے شہد اور دودھ کی نہر جاری نہ ہوتی تو میں باقی نہیں رہتا. میں حسین سے ہوں. انہوں انگلیوں پہ مجزان سب میں لیکن یہ سب فرق تب ہوئے جب انسانوں نے ہاتھ کی عظمت کا خیال رکھنا بند کیا. یعنی انیس نے ہاتھوں کی شان و شوکت میں یہ کہا ہاتھ کب کس کیفیت میں تاثیر ہے. ہاتھوں کو دیکھیں ہاتھ کی شان میں وہ ہاتھ کار خیر رہا جن سے روز و شب بازو وہ جن میں قوت دستے خدا کی سب شانے وہ جن میں شان نشانے شہے عرب. یعنی اس کانسیپٹ کو واضح کیا کہ جس ہاتھ سے صبح شام خیرات ہوا کرتی ہے اس ہاتھ میں وہ تاثیر باقی ہے. جس ہاتھ سے نصرت ہوتی رہتی ہے اس ہاتھ میں وہ تاثیر باقی ہے. جس ہاتھ سے ظلم کی مخالفت ہوتی ہے اس ہاتھ میں وہ تاثیر باقی ہے. جو ہاتھ حق کی نصرت کے لیے ہوتا ہے اس ہاتھ میں وہ تاثیر باقی ہے. اور اس ہاتھ سے جو سب سے زیادہ اہم جو سب سے زیادہ اہم ذمہ داری ہمیں سونپی گئی وہ کون سی؟ وہ ہے ہاتھوں سے تھامنا تمسک. میرے کو مضبوط رسی کو اللہ کی پانچوں انگلیاں مل کر کسی ایک چیز کی خاطر مضبوطی سے اس سے جڑ جاتا اسے تمسک کہتے ہیں. میں بہت توجہ ہے کیونکہ دو لفظ ہیں. ایک لفظ ہے تعلق ایک لفظ ہے تمسک. تعلق سے لفظ بنا متعلقین تمسک سے لفظ بنا متمسکین. تو قریب بالکل قریب ہے اسی لیے ہم اپنے کا بیان کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس دن جتنے لوگ دوسری کرتے ہوئے گزرتا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. اللہ کی حمد اس بات پر کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا جو ولایت علی سے متمسک ہے. لیکن متمسک کون ہوتا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ تمسک کیا ہے؟ متعلقین کون ہے؟ متمسکین کون ہے؟ تعلق ہے الگ سے الگ عین لام فا. اور تمسک ہے میم سین کاف. میم سین کاف کے معنی بھی پکڑنے اور عین لام فا کے معنی بھی جڑ جانے. لیکن تعلق اسے کہتے ہیں جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہوگا جو الگ سے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من خلق.
اللہ نے انسان کو الگ سے پیدا کیا. تو الگ کے معنی یہ کہ بھئی خون. تو اب جتنے اس خون کے رشتے دار ہیں سب متعلقین ہیں. باپ بھائی بہن چاچا خالہ رشتے دار جتنے بھی ہیں خاندان کے گھر کے یہ سب ایک دوسرے کے متعلقین ہیں. اگر آدم کے انتاب دیا جائے تو ہر انسان ہر کسی کا متعلقین ہی میں شامل ہوگی کیونکہ سب ایک ہی سے ایک ماں باپ سے پھیل گئے. تو ہمیں بتا دیا متعلقین تو سب ہو سکتے ہیں, متمسکین سب نہیں ہوتے. تو متمسکین میں تمسک کی شرط اس میں صحیح ہو غلط ہو حق پر ہو باطل پر ہو کہیں پر بھی ہو آپ کا تعلق ہے تو ہے, بھائی چاچا ہے تو ہے, یہ رشتہ ہے تو ہے, ہم کچھ بھی کیا نہیں جا سکتا. اتنی زیادہ کہ آیت آ جائے کہ تبت یدا ابی لہب لیکن جب رشتے کی بات کی جائے گی تو بات آئے گی چاچا, کیونکہ الگ سے رشتہ جڑا ہوا ہے, متعلق ہے, متمسک نہیں ہے. متمسک کے لیے جو قرآن نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. عروۃ الوثقیٰ سے تمسک صرف اسی کا ہے جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے کر آئے. جب علی کی ولایت میں روز لفظ متمسکین کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے رشتہ داریاں مراد نہیں ہوتی, اس سے وہی لوگ مراد ہے جو باطل کے خلاف ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. باطل کے خلاف اور حق کے ساتھ ہونا یہ آج کا سب سے بڑی ڈیوٹی ہے, 5 انگلیوں کی سب سے بڑی ڈیوٹی. اور یہی جب مل جائے ایک جگہ تو ایک صفت پیدا ہوتی ہے مس کرنے کی. چھونے میں معجزات ہے. داؤد چھو کر لوہے کو تاگے کی طرح بنا, موسیٰ عصا کو چھوتے ہی التہا کرتا ہے, عیسیٰ جب کسی کو چھو لیتے تو شفا ہو جاتا. سوائے سودا کے کسی کے چھونے کو ذوالفقار نہیں کر سکتے. لیکن یہ صلاحیت ان میں کیسے پیدا ہوئی, کون سی کیفیت کی وجہ سے انہیں اس مقام پر پہنچے. داؤد کا جو نام ہے اس کی روٹ ہے واو دال لا. بدھ کہتے ہیں شدید محبت کو, جس سے لفظ بنا بدھ اور اللہ کا ایک نام بنا ودود, یعنی بے انتہا محبت کرتے. اسی سے نام بنا داؤد, شدید محبت کرنے والا. اسی سے لفظ آیا مودت, شدید مودت کرنے والا. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ کن لوگوں سے شدید محبت ہاتھوں میں اعجاز پیدا کر دیتی ہے. جب پیار کے مالکہ کے لیے ظاہر ہوتا ہے تو انصار حسین کے لیے کہتا ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ و اصفیاء اللہ و اوداءہ. یعنی میرا سلام ان ہستیوں کے اوپر جن میں صفت ود پائی جاتی تھی, جو مودت کے حق کو ادا کر رہے تھے, جو مثل داؤد تھے. یعنی یہ حسین کا کرم تھا, یہ حسین کی مرضی اور مشیت تھی کہ حسین نے انہیں روکا تو یہ رک گئے,
ورنہ کربلا کے میدان میں لشکر یزید کے لوہے کو اس طرح پگھلا کر رکھ دیتے کہ داؤد کی حسرت کرتے ہوئے رہ جاتا. کاش کہ میں زنا کے وقت نہیں بلکہ میدان کربلا میں ان لوگوں میں شمار ہوں. ساری انگلیوں کی بہتری ٹیم کے ساتھ یہ ٹیم کے ساتھ سے اور یہ دو جڑے ہوئے ہمیشہ ایک روز بندے نے رسول اکرم کے ساتھ کبھی دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے گا قرآن اور میرے اہل بیت جو ان سے متمسک رہے گا. پتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ کیسے رہے گا؟ تو امت نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ رسول اللہ ان دو انگلیوں کو اگر جیسے ہی ایک دوسرے کے بازو ڈالے ہوئے ویسے وہ جنت میں میرے بازو ایسے رہے گا. کہا کہ دیکھو جو یتیم کی حفاظت کرے گا یتیم کا خیال رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ کیسے رہے گا؟ عمر نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ ہاتھ اٹھا کر بتا جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ویسے ہی میرے ساتھ رہے. یعنی بس اپنے احوال و حدیث میں ان دو انگلیوں کا ذکر کر کے ہمیں متوجہ کر دیا کہ آخر ان دو میں ہے کیا. اور وہ اتنا آگے بڑھا کہ ایک روز امت نے آ کر کہا کہ ہم نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جب تک کہ اس چاند کے دو ٹکڑے نہ ہو. رسول اکرم نے اس چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے انہی دو انگلیوں سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. تو شق القمر کا معجزہ ان دو انگلیوں, جنت کی مثال ان دو انگلیوں, رسول کے پڑوس میں رہنے والوں کی مثال ان دو انگلیوں. جب رجب شمس کی باری آئی اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹانا تو کیونکہ علی نے 7 مرتبہ سورج کو پلٹایا ان میں سے ایک مرتبہ انہی دو انگلیوں سے اشارہ کیا اور سورج ان دو انگلیوں کو دیکھ کر پلٹ کر آ گیا. دو انگلیوں کا کپل اتنا آگے بڑھا کہ جب میدان خیبر میں علی نے فتح حاصل کر لی تو وہ دروازے کو 40 لوگ مل کر کھولتے تھے, 40 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے. اس کو اٹھانے کی جب بات آئی تو ان دو انگلیوں کو بند کیا اور دو انگلیوں کے ذریعے سے خیبر کو اتار دیا. اور ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ جب علی ذوالفقار چلایا کرتے تھے تو پورے ہاتھ سے نہیں پکڑتے تھے, صرف انہی دو انگلیوں سے ذوالفقار پکڑ کر چلایا کرتے تھے. زیارت میں جملے آ گئے کہ سلام اس ہستی کے اوپر جس کے حملے سے آسمان کے ملائکہ حیرت میں پڑ جاتے تھے, آسمان کے ملائکہ جس کے حملے سے حیرت میں پڑ رہے ہیں, اس نے تلوار کو ہاتھ بھر کے پکڑا بھی نہیں تھا. جتنے معجزات پہلے بیٹھ کے ہمیں نظر آئے انہی دو انگلیوں میں ختم ہو گئے. کہا کہ بھائی ان دو انگلیوں سے آگے بڑھا کر سفر کو پورے پنجے کا بھی استعمال کر لے. کہا کہ تمہیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا. کوئی تصور کرے 2 انگلیوں میں خیبر اکھڑ گیا, 2 انگلیوں میں رجب شمس ہو گئی, 2 انگلیوں میں شق القمر ہو گیا, 2 انگلیوں میں ساری کائنات کا نظام بدل گیا. جب 2 انگلیوں نے اتنے معجزے دکھائے تو جب پردہ اٹھنے کے بعد وہ پنجہ لے کر آئے. جب 2 انگلیوں کے بلند ترین تلواریں محمد علی محمد صلوات.
ایک اور بڑے ترین سر اور بابا جو بلند سربار یعنی جب 2 انگلیوں میں اتنی قیامتیں ہو گئی تو جب پردہ اٹھا کر وہ باہر آئے گا اور جب ایک مرتبہ پنجے سے ذوالفقار کو تھامے گا اس وقت قیامت کا کیا عالم اور 2 انگلیوں کا اعلان اللہ نے مومنین کے حوالے میں ایک اور غلط طریقے سے یعنی ہمارے لیے کچھ معجزے رکھے جس میں کہا جاتا ہے انگلی سے لکھ دیا تھا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ عاقل اپنی عقل کا اظہار اپنی انگلیوں سے کرتا ہے کسی کے سینے میں کتنا علم ہے اس کا اظہار وہ اپنی انگلیوں سے کرتا ہے عقل مند اپنی عقل کا اظہار انگلیوں سے کرتا ہے کیونکہ وہ انہی انگلیوں سے قلم اٹھاتا ہے اور جب قلم اٹھا کر لکھتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا صلاحیت ہے عاقل کی عقل کی روشنائی انگلیوں میں پائی جاتی ہے اور انگلیوں سے بھی لکھا ہے کوئی چیز کو گئی ہوئی ہے نا تو ہمارے پاس بہت عام کوئی چیز کو گئی نہیں ہو تو کیا کہا کہ وہ دیوار حلقہ بنا لیکن آپ کا چیز کے مل جانے کی نیت کرتے ہوئے دیوار پر انگلی سے آگے لکھ دو اس کا ایک حلقہ بناؤ وہ چیز تمہیں مل جائے اگر ہم نے صرف انگلی ہلائی تو لکھ کہاں گیا تب تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ اس سے لکھ دیا جائے بشر اس طرح کی دعائیں اور اعمال میں اپنی انگلیوں سے لکھ دیتا لیکن اہل بیت جب اپنی انگلیوں کو جھنبش دے تو وہ مخدر کو لکھ دیتے وہ تخلیق کو لکھ دیتے ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا تقدیر میں نئی تحریر ہی تو علی نے انگلیوں سے اشارہ کیا تقدیر میں تحریر بدل گئی رسول نے انگلیوں سے اشارہ کیا تقدیر میں تحریر بدل گئی اتنے معجزے ہوئے کہ انگلیوں کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور ہوئے اور لکھنے والوں نے بھی انہی انگلیوں کا واسطہ دے کر اپنی انگلیوں میں قلم اٹھایا عجب منظر نبیر نے لکھا کہ علی کی انگلی کی عظمت کا عالم کیا ہے اور لکھتے ہیں بے شرکت انگشت جناب شاہ صفدر بے شرکت انگشت جناب شاہ صفدر ہے خامہ تقدیر فقط نام کے بے پر یعنی خامہ تقدیر مطلب تقدیر لکھنے والا پن ایک بغیر کمان کی تیر کی طرح ہے اگر اس تقدیر میں علی کی انگلی کی شرکت نہ ہو بے شرکت انگشت جناب شاہ صفدر ہے نام کے تقدیر ہے خامہ تقدیر فقط نام کے بے پر بے عین علی علم و عمل دونوں ہیں بے سن بے عین علی علم و عمل دونوں ہیں بے سن بے ذات علی تابت بے وارث و بے پر فخر ان کے قدم سے ہوا اللہ کے گھر کا جیسے پسر نیک سے ہو نام بگڑ کا
बकरीन के कदम से होगा अल्लाह के जैसे बेचारे नेक से हो नाम पे डरता जमीन ने उंगलियों को मौजूद बनाया अनीस ने कहा हम क्या मौजूद नहीं बनाया अब अनीस सैयद शुहदा की रजस में लिखते हैं जब लश्कर अजीज के सामने खड़े हुए थे तो रजस पढ़ते हुए इरशाद हम वो हैं कि अल्लाह ने कौसर हमें बख्शा सरदारी फिरदौस का अफसर हमें बख्शा इकबाल अली खुल्क पैगंबर हमें बख्शा इज्जत हमें दी जोर हमें जर हमें बख्शा हम नूर हैं भरपूर तजल्ला है हमारा तख्ते बिन दाऊद मुसल्ला है हमारा जो चाहे जिसे बख्श दे हम हाथ उठा के जो चाहे जिसे बख्श दे हम हाथ उठा के उंगली नहीं कुंजी है असरार खुदा की जो चाहे जिसे बख्श दे हम हाथ उठा के उंगली नहीं कुंजी है असरार खुदा के खाली कोई चाहता नहीं दरवाजे पर आके भर देते हैं पापों में भी खासे फुकरा के सर देते हैं साहिल को जिगर बंदे अली है फैयाज के बंदे हैं सखी इब्न सखी है उन्हीं उंगलियों से जुल्फकार को थाम कर जो हमला किया तो लश्कर अजीज में अलमान की आवाजें बुलंद हो रही थी जब हुसैन ने अपनी मर्जी से जुल्फकार को नियाम में रखा तो शहादत हुसैन के बाद जब सैयद सज्जाद को तौबा सलासल पहनाने आए तो एक मर्तबा ऐसे ही नबी नहीं पहने पहले सज्जाद ने एक रजस पहनी कुव्वत व तवानाई व ताकत का इजहार किया और ये बताया हम मजबूरी में नहीं पहन रहे हम अपनी मर्जी से करते हम मगलूब नहीं होते हम अल्लाह की हुज्जत है आबिद ने कहा गो है गिरफ्तार मुसीबत भर जाए ज़मीं खून से जो दिखलाए शुजाअत इन कांपते हाथों में भी है जोर इमामत क्या जानिए क्या है जो दिखाते नहीं ताकत निशोक बाइस नकाहत का सबब है वल्लाह फक़त बख्शिश उम्मत का सबब है दरहम हूँ तो आलम की बिना हो बिनाबूद एजाद है मूसा का असामे मेरे मौजूद गुलजार हो साए से मेरे आतिश नमरूद आहन को अभी मोम करूं सूरत दाऊद आहन को बुलंदरीन सलवात नजदीकी के आदत में कहा वो है गिरफ्तार मुसीबत भर जाए ज़मीं खून से जो दिखलाए शुजाअत इन कांपते हाथों में भी है जोर इमामत क्या जानिए क्या है जो दिखाते नहीं ताकत निर्जोश का बाइस नकाहत का सबब है वल्लाह फक़त बख्शिश उम्मत का सबब है दरहम हो तुम आलम की बिना हो अधिकादूद एजाद है मूसा का असामे मेरे मौजूद गुलजार हो साए से मेरे आतिश नमरूद गुलजार हो साए से मेरे आतिश नमरूद आहन को अभी मोम करूं सूरत दाऊद है जोर मेरे कब्जे में अरे हैदरी बाबा जी
بہترین چلوا دے. اجل کئی دنیا نہیں پر ہم تو عالم کی بنا ہو ابھی نہ تو اعجاز ہے موسیٰ کا سامنے میرے موجود گلزار ہو سائے سے میرے آتش نمرود آہن کو ابھی موم کا صورت داؤد ہے زور میرے قبضے میں پانچوں انگلیوں کو ملا کر دیتے ہیں ہے زور میرے قبضے میں حیدر کے برابر ہے زور میرے قبضے میں حیدر کے برابر دو انگلیاں ہیں تیرے دو پیکر کے برابر دو انگلیوں کے اعجاز کا یہ عالم ہے. ابھی تو دنیا کو پورا پنجہ دیکھنا باقی ہے. اسی لیے علمدار کے آنے کا بھی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ جب بندہ ہوگا تو علمدار بھی ساتھ سب کے اپنے الگ الگ ملک دونوں کے ایک بات یہ کہیں اس انگلی میں بھی معجزات پائے گا. علی کی اسی انگلی میں سلیمان کو وہ حکومت دے دی جیسی حکومت دنیا میں پہلے کسی کی نہیں بعد میں کسی کی نظر اور قریب سے جا کر آپ دیکھیں تو پتا چلے گا کہ علی کی اس انگلی میں نہیں اس انگلی میں پہنے جانے والی انگوٹھی میں سلیمان کو سلیمان ہے. عجیب واقعہ ہے. تو جو روایتیں الگ الگ موجود ہیں ہمیں جناب گزر نہیں سب سے پتہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کر گزر دیکھ رہے تھے کیا ہو تو ایک سائل آ گیا ادھر سے ادھر سے کہاں سے مانگ رہا تھا کچھ بھی نہیں ملا تو مسجد کے اندر داخل ہوئے دیکھا کہ علی نماز پڑھ رہا کہ علی کی بارگاہ میں سائل بن کر آنا بھی کسی کے عارف ہونے کی دلیل ہوتا اگر عارف نہ ہوتا تو اسے کہاں پتا کہاں سوال وہ آیا لیکن واقعے میں کیفیت بہت عجیب ہے. علی حالت نماز میں تو یوں ہوتی تھی کیفیت کہ عالم سے بے خبر پروردگار عالم کی ذات میں بہن یوں ہوتی علی کی حالت نماز. مختلف کا واقعہ محسوس کہ کسی جنگ میں جب خیر بڑھتی ہے زیادہ تو اس میں درد کی تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں گئے. لوگ پریشان تھے کہ یا رسول اللہ کیا کریں تو کہا کہ تم علی کی نماز پڑھنے کا انتظار کرو. جب علی نماز میں ہو گئے تو کسی کی خبر نہیں خود علی کو اپنی خبر نہیں ہوگی کب تیر نکالتے ہیں جبکہ وہ پیوست تھا تیر نکل گیا خبر نہیں. وہی علی پھر سے حالت نماز مانگنے کے لیے وہ آیا کہیں کچھ نہیں آسمان کی طرف دیکھ کر کہا گواہ ہے تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. یہاں اسے خطاب کر کے الفاظ کہے اس کے الفاظ علی کے سینے میں گھسنے لگے یعنی بھلے ہی وجود سے اپنے بے خبر ہو جائے لیکن وہ کبھی توحید سے بے خبر نہیں ہوتے. اس کا
اس کا جواب حالت رکوع میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا، دیکھنے والے کے بعد شعور کا یہ عالم ہے کہ وہ علی کے ہاتھ بڑھانے کے مقصد کو اس نے پہچانا۔ اس انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی لی اور سلام، جو کیا کہا تھا رسول اکرم نے پوچھا کچھ ملا تو کہاں مجھے انگوٹھی ملی، تو حالت رکوع میں تھا اس نے مجھے انگوٹھی ملی، گیا آیا تھا آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہ اللہ ہمارا ولی رسول تمہارا ولی اور وہ سلسلہ دار مومنین جو حالت رکوع میں زکات دیتے رہتے ہیں۔ اسے دیا نہیں، پاسٹ نہیں ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے، جو حالت رکوع میں زکات دیتے رہتے ہیں۔ علی نے دیا، حسن نے دیا، حسین نے دیا، سلسلہ امامت چلتا رہا، اب بھی پردہ غیب میں وہ حالت رکوع میں زکات دیتا رہتا تو رسول اکرم نے ایمان سے بات میں سوالات ہوئے تو پوچھا کہ مولا وہ کیا ہاتھ کو لے گیا؟ کہ وہ خاتم سلیمان، سلیمان کی وہ انگوٹھی تھی جس انگوٹھی کے ذریعے سے وہ سب کے اوپر حکومت کیا، ہوا پہ حکومت، تخت کو ان کے اڑا کر لے کر جاتا، جنوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، عجیب و غریب سلطنت، کوئی مقابلہ سلیمان سے کسی کا نہیں۔ آج میں برقیہ کی تاریخ میں جو قرآن میں کہا جاتا کہ بھئی جب انہوں نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے تو شہروں میں فاصلہ، ہم نے حیدرآباد میں کہا تاکہ مجھے جلدی چاہیے۔ ایک نے کہا کہ آپ اٹھیے، آپ اٹھنے تک کا لے کر، سلیمان نے کہا نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں بادشاہ تو آخر برقیہ نے کہا آپ پلک جھپکے دیے، تم نہیں کرتا، یعنی آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آیا، لیکن پلک جھپکنے کی اتنی دیر میں جب آپ رکھ دیا جائے گا تو آپ کے لیے ایسا ہوگا جیسے وہیں رکھا ہوگا۔ ایسا جن، ایسی پوری قوت اور طاقت ہے صرف ایک انگوٹھی کے ذریعے، اتنی بڑی حکومت اور ایسی حکومت اور طاقت صرف ایک انگوٹھی کے ذریعے۔ اس انگوٹھی کو جب علی نے حالت رکوع میں دے دیا تو اللہ نے کہا یہ علی نے زکات دی۔ تو زکات کتنی ہوئی ہے؟ زکات کا پرسنٹیج آپ نہیں ہے بھائی 2.5% میکسیمم، تھوڑا چلتا رہتا ہے آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہو، کوئی اونٹ ہو اور اتنے سارے اونٹ ہو جائے، اتنا سارا سونا ہو جائے، کچھ ہو جائے تو لگے گی زکات۔ اب اتنی بنتی، اتنی بڑی حکومت کو علی نے جب رکوع میں لے دیا تو اللہ نے کہا یہ علی نے زکات۔ تو اب انسان مجبور ہو گیا سوچنے پر جس کی دی ہوئی زکات کا یہ عالم ہے، جب اس کی زکات کا یہ عالم ہے تو اس کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ سخاوت پر جب آ جائے تو مخلوق نہیں بانٹتا،
بلکہ جب سخاوت پر آئے تو احسان خالق بانٹا. تفسیر لا الہ الا اللہ، تعویل اللہ الصمد، توحید کے پیغام، یہ علی کی صحابت ہے. اسے رکھا صحیح سمجھ رہے ہیں؟ اسے پہنا کرتے تھے اسی کے طرح ساری چیزیں پتہ کہ ہماری فرق واقعہ ہے قرآن مجید میں اللہ تب ان کے اتنے نخرے بھائی تب تک ہوا میں اٹھا کر ایسے نہیں اٹھا دے گا. اب جب اڑتے ہوئے ہوا میں جا رہا ہے تو آلریڈی آپ کو ٹھنڈی ہوا ہے تو ہوا میں اڑے ہوائیں آئی لیکن پھر بھی ان کو یہ تھا کہ مجھ پر دھوپ کا پڑے تو وہ پرندوں کو حکم دے دیا تھا لوگ اوپر ہونا تاکہ چھایا ہو جائے تو سب اڑتے ہوئے جاتے ہیں. اب سلیمان تو جا رہے ہیں جب بیٹھے ہوئے دامن دھوپ پڑی تو ان کا کہاں سے گیا ہے تو دیکھا وہ وہاں کی عجیب جملے سلیمان کے جو قرآن میں کہ میں اسے مار دوں گا یا عذاب عظیم میں مبتلا کروں گا اگر وہ صحیح وجہ نہیں ہوتا. ذرا یہ غصے کی بات اتنی چھوٹی بات کہیں بھی گیا ہوگا تھوڑی سی آپ لیکن میں مار دوں گا ختم کر دوں گا اس کو یا اسے عذاب عظیم میں مبتلا کروں. کتنے نازوں سے سلیمان زندگی گزارتے تو انہی نازوں کی وجہ سے کہتی آپ کو کہ دیکھو میں سلطنت کا جائزہ لے رہا ہوں کوئی آنے نہ پائے تو اپنے ناز اور زندگی گزاری یہی سمجھا تھا کہ کوئی نہیں آئے. لیکن جب آہٹ محسوس کی تو دیکھا نہیں. آہٹ سے کہا کہ بھائی کون آ گیا اندر میں نے کہا کہ نہیں آیا تو اس نے جواب دیا ایک نظر مڑ کر دیکھ لیجیے ہم آئے. جب دیکھا کہ ملک الموت آ گئے سلیمان نے کہا آپ آئے لکڑی پر ٹیکا لیے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے اسی حالت میں رو لے دیمک نے لکڑی کو کھایا اور ڈھونڈ کر گری تب پتا چلا کہ سلیمان نے دنیا سے نکل اور وہ مرضی اور خدا سے آتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں. ایک بار جب لے لی تو لے لی کہ اللہ کی مرضی تبدیل نہیں ہو. لیکن واقع سلیمان کے ہے یہ واقع سلمان کے نہیں ہے. یہ سلمان کا نہیں ہے. اسی طرح بالکل اسی طرح اللہ کی مرضی کے اعتبار سے آیا تھا سلمان کی روح لی اور چلا گیا. لیکن جیسے ہی جسد سلمان نے علی کے قدموں کی آہٹ محسوس کیا تو ملک الموت لرزنے لگا کہ کہیں سلمان کا ارادہ نہ بدل جائے. دوبارہ روح لی اور علی کی تعظیم میں اٹھے. اللہ نے علی کی محبت کی خاطر اپنے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا. ہمیں سمجھ میں آیا ملک الموت کے قدموں کی آہٹ میں علی کے قدموں کی آہٹ میں کیا فرق ہوتا. ملک الموت کی آہٹ موت کا پیغام ہے علی کے قدموں کی آہٹ زندگی کا پیغام ہے. بہت معظم زندگی اب انہیں آگے غصہ کہ بھئی جب دکھا کر لوں گا عذاب عظیم ہوتا ہے کچھ دیر گزری حدود آئے. بھئی توجہ نہیں رکھنا حدود آئے سلیمان نے مجھے کہا تھا تمہاری دامن
اب تو اپنے غائب ہونے کی صحیح وجہ مناسب وجہ بتا. کوئی بات چیت گیا تھا کام سے ورنہ ایسے ہی میں تجھے نہیں لایا. تو حضور نے کہا کہ سرکار میں ایک ایسا ملک دیکھ کر آ رہا ہوں. ملک سوال کہ میں ملک کے سوائے ایک ایسی جگہ دیکھ کر آ رہا ہوں, ایک ایسا ملک دیکھ کر آ رہا ہوں جہاں پر ایک عورت کی حکومت ہے. تو بہت تعجب کے بات کہ بھائی سوائے آدمیوں کے علاوہ کسی بادشاہ کا ضروری نہیں ہے, لیکن بلقیس کی حکومت بے رانی کی حکومت چل رہی ہے. تو حضور نے کہا میں ایسی جگہ کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جہاں پر عورت کی خاتون کی حکومت ہے, اس کا بڑا عرش ہے, تخت بھی اس کا بہت بڑا اور عظیم ہے, اس کی حکومت ہے, اور وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں. حضور نے اپوائنٹ کیا کہ بڑا تخت ہے, خاتون کی حکومت اور وہ سورج کی عبادت ہے. سلیمان نے کہا یہ تو واقعی تعلق کی بات, تو ہم بھی معلوم کریں, اگر یہ نہیں نکلا تو بتائیں, اگر اس میں کوئی غلط نکلے گا تو معلوم کیا تو پتا چلا کہ ہوا ہے بلقیس کی حکومت ہے. تو سلیمان نے خط لکھا انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلقیس نے خط پڑھا دربار میں سب کے سامنے, وہ مجھے سلیمان کی طرف سے خط آیا ہے جس میں وہ مجھے دعوت توحید دے رہے ہیں. اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ یہ سورج جو ہے یہ ایک مخلوق ہے, اس کی عبادت نہ کرو, آیت نہیں ہے, اور اللہ کی عبادت کی طرف پلٹ آؤ, اللہ ہی معبود ہے. یہ واقعہ ہے, بس واقعہ ختم ہوا. ہمارے ذہن میں ایک سوال ہے, سلیمان نے جواب دیا, ہم وہی سوال و جواب آپ کو سنائیں گے, مجلس ختم ہو جائے. ارے بھائی آپ اتنے بڑے بادشاہ, وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں, آپ جنوں پر حکومت رکھتے ہیں, ہواؤں پر حکومت رکھتے ہیں, پرندوں پر حکومت رکھتے ہیں, کیا کیا معجزات اور کتنی قوت و صلاحیت اور طاقت ہے. یہ سب خط لکھ کر اتنا زیادہ تفصیلی معاملہ دعوت پڑھاؤ, توحید سمجھاؤ, یہ ساری چیزیں بجائے ان ساری چیزوں کے کیوں نہ آپ سیدھے سورج کو سزا دے دیں کہ بھائی تیری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, نہ ہوتا تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں, سب اللہ کی یاد میں ہوتا. سورج کو سزا دیجیے, اسے بجھا دیجیے, پھینک دیجیے, اسے اٹھا کے کہیں نہیں, معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ سوال ہمارے ذہن میں آیا کہ سلیمان نے ایسے کیوں نہیں کیا. تو جواب ہمیں سلیمان نے دیا اور کہا کہ سرکار وہ اسی لیے نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس صرف وہ انگوٹھی ہے جس سے یہ معجزات کرتے ہیں. ہم اس انگلی کے مالک نہیں ہیں جس کے اشارے سے سورج روشن کرتا ہے. ہمارے پاس صرف وہ انگوٹھی ہے جس سے ہم یہ حکومت کرتے ہیں. ہم اس انگلی کے مالک نہیں ہیں جس کے اشارے کا سورج پابند ہو. یوں اللہ نے مضمون بنایا, ہم مشتری سمجھتے ہیں, اور پھر ہم سے بھی بہت زیادہ خاص رشتہ ہم بس انشاءاللہ آپ کے اندر کرنے کا باقی تمام نہیں, لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ بے انتہا شکر ہے اس بات کہ مجلس حسین جیسی نعمتوں کی دنیا عطا کہ جس ایک فرش پر ایسے علوم آنے والوں کو ملتے ہیں, عرش والے بھی اس مقام پر آنے والوں کو دیکھ کر رش کر اس مجلس کے فرش اللہ کے ہم تک پہنچتے کتنی قربانی ہوئی اہل بیت کرام کو
اب یہ مسائل کا روکی ہے، آپ رات میں اکیلے جب رہوں گے تو یاد کر کے انگوٹھے کی نسبت سے جب ذات حسین کو منسوخ کر دیا تو آج آدم کی خلقت سے لے کر آج تک وہ نام لوگوں کی پیاس سے کچھ جاننے کا وسیلہ وہ اور کربلا کے میدان میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے 6 مہینے کے بچے کے ہونٹ سوکھ گیا۔ ایام حج میں مسائل لیے سب بھی برآمد ہوتا ہے، لیکن ہم پھر کسی کو دعوت کرتے ہیں مسائل باپ اور ماں کے وقت سے بس اتنا تصور کرنے کو، اگر جوان ہو جائے یا اولاد 40 برس کی بھی ہو جائے، باپ غریبی کو پہنچ جائے، اس وقت بھی اپنی جوان اولاد کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ باپ کے سینے کا دل ہوتا ہے۔ کوئی کیا تصور کرے گا 6 مہینے کے بچے ماں باپ پیاسا دیکھ رہے ہیں، اس قدر ہونٹ سوکھ کر رہ گئے پیاس کی وجہ سے، علی اصغر میں کربٹ لینے کی طاقت باقی کر رہے، گریا تک پہنچا۔ اللہ جانے حسین کے دل پر کیا کہتے ہیں۔ ایسے قیامت کے مالک تمام مسائل قیامت کے کھانے کے بعد بھی ظالموں کو سکون نہیں ہوا، اولاد حسین کے اوپر مسائل کے سلسلے کو جاری رکھا۔ آج کی تاریخ تاج خیال ابا یتیم کر دیا۔ شہادت امام باقر میں اتنی غربتیں ہیں چاروں ہر کہ بچپن کے ایام میں 2 برس 2.5 برس 3 برس ان دنوں میں جس نے کربلا کے مسائل دیکھے، جس کی زندگی کا آغاز ہی ہو رہا ہے کہ اپنے 3 برس کے سن میں بھرے ہوئے گھر کو ایک دن میں قتل ہوتا ہوا، جب جوانی کو پہنچے تو اپنے بابا کو زہر کے اثر سے شہید ہوتا ہوا، جب امام باقر غریبی کو پہنچے تو خود زہر کے اثر سے شہید ہوا، اور بعد شہادت یہ ہوا کہ ان کی مزار کے اوپر سے سائے کو مسمار کر دیا۔ اتنی غربتیں ایک ذات مظلوم کے اوپر کہ بھئی بچپن کے دنوں میں جب مصیبت سامنے آ جائے تو اب زندگی میں پھر کبھی اس کو کسی طرح سے ستانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود ہی ساری زندگی روتا ہے۔ لیکن یہ امام اتنا مظلوم ہے کہ اسے کربلا کے واقعات کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی پھر انہیں دوبارہ ان کی یاد کو تازہ کرایا گیا، پھر ان مصیبتوں کو یاد دلا دلا کر رلایا گیا۔ اور وہ ایک روایت کہ جب ہشام نے ایک مرتبہ پھر سے امام باقر کو شام بلوایا، اللہ ہے شام میں اہل بیت کا جانا، پروردگار عالم ہم سب کو شام کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ تو ظاہری موجود ہیں، یہاں جو زیارت کر کے آئے ہیں وہ اس اہمیت کو محسوس کریں۔ 1400 سال کے بعد جب ایک چاہنے والا شام کے بازار سے گزر نہیں سکتا، 1400 سال کے بعد چاہنے والا شام کے دربار کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ جانے کیسے علی کی بیٹیوں میں اس بازار اور دربار کے سفر کو نہیں، اور شام کی ان تحقیقوں میں جہاں امام باقر نے سید سجاد کو زنجیروں اور ہتھوڑیوں میں گرفتار دیکھا، بازار میں خون کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، دربار میں جگر پڑتے ہوئے دیکھا،
زندان میں وجود امامت کو لرزتے ہوئے دیکھا، اور ساری زندگی جس نے اپنے بابا کی زبان سے یہ سنا الشام الشام الشام، اس امام کو جب پھر سے شام بلایا گیا تو کہاں بابر کے وجود میں جان باقی رہی ہو، لیکن روایت نے لکھا کہ ہشام نے بلایا اور 4 دنوں تک امام کو ٹھہرایا تھا، ملاقات نہیں۔ 4 دنوں کے بعد امام کو دربار کھلا، لیکن جب باہر ٹھہرے ہوئے تھے تو وہ 55 کے دن 2 برس امام ہر صورتحال میں کام ظاہر مسائل ہماری کیفیت کے لیے کہ بھائی 3 برس کے سر میں جہاں آپ کی پوری کو بے وقت اور چادر دربار کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا، وہ ساری کیفیتیں باقر کی نگاہوں میں بہا دی گئی۔ جب 3 روز تک دربار کے باہر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ ایسا ہوتا ہے دربار کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا کہ جہاں ظالم دربار کو سجا رہے ہو۔ چوتھے روز امام کو طلب کیا گیا دربار کا، کچھ دن شام کے بعد کچھ دن خیام آپ شام میں کیجیے گا، لیکن انہیں کچھ دنوں میں جو امام باقر کے دل سے سب کو فیض پہنچ رہا تھا اور سب کی توجہ ہٹ رہی تھی، تو شام نے کہا کہ اگر یہ اور زیادہ یہاں رہیں گے میرا تخت و تاج اور میری سلطنت ختم ہو جائے اور زہر دینے کے منصوبے شروع ہو گئے۔ امام کو گھوڑے کی زین پر جو زہر لگا کر سوار جو کرا رہا، تاثیر زہر کی کیا عالم ہے کہ غذا میں نہیں آیا، بدن میں پیوست ہو گئے، ٹکڑے جگر کے ہونے لگے، گھوڑے پر سنبھلا ہے۔ اللہ بڑی غربت ہے کہ پردیس میں کسی کو زہر دے دیا جائے، گھوڑے پر اس سے سنبھلا نہیں جا رہا ہے، آہستہ آہستہ لگام کو تھام کر جبڑ رہے، لیکن میرے مولا کی حکمتوں کو ہزاروں سلام، ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی دوڑتے ہوئے سینے پر نیزہ لے کر ایک ایک قدم پر اس مظلوم کو سلام کر رہے تھے، میرا سلام اس ذات مظلوم کے اوپر جسے پشت فرش پر سنبھلنے نہیں دیا گیا، چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے، نیزے اور تلواریں برس رہی تھی، جو جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو تیروں کا مسلح تھا، حسین زمین کربلا تک بھی نہیں۔ آہستہ آہستہ زہر کا اثر کرنا شروع کیا، بس 2 جملے اور مجلس تمام ہو گئی۔ وصیت کا ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام کو اپنے اس کرتے سے بے انتہا الفت تھی جسے وقت نماز پہنا دیا کرتے تھے، تو جب زہر کے اثر سے شہادت صحیح آئی اس وقت اپنے فرزند کو قریب بولا۔ اب یہ وہ امام ہے جس نے کربلا میں حسین کے لاشے کو بے گور و بطن دیکھا، اپنے بابا کو ساری زندگی اس بات پر روتے ہوئے دیکھا کہ مجھ جیسا بیٹا کائنات میں کبھی نہیں ہوگا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے اور وہ بے گور و بطن رہ جائے، اور اب جب یہ امام شہید ہونے کو آیا تو اپنے بیٹے کو اپنے قریب بلایا۔ اب آئیے میری وصیت ہے میرے علی کا خیال رکھنا، لیکن جب کفن کی بات آئی تو اس کرتے کو پہنانے کی خواہش کی، اس کی وصیت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب رک رک کر کلام کر رہے تھے تو صادق آل ابا نے پوچھا بابا آہستہ آہستہ تکلف سے آپ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ میرے لال میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے، آگے کوئی کیسے یہ وصیت کر سکتا ہے کہ مجھے کفن اس ڈھنگ سے پہنانا، جبکہ میں نے اپنے دادا کے لاشے کو ایک اور کفن جلتی ہوئی زمین پر دیکھا اور اپنے بابا کو اس مصیبت مخدور کے آنسو بہاتے ہوئے کہ میں اپنے بابا کو غسل کفن نہ دے سکا، لاش حسین بے گور در زمین اللہ ایسے عالم الذین ظلموا وإلى من